بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز ود نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہت ہی اہم انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو گزشتہ دنوں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑے بنیادی نوعیت کے بڑے اہم فیصلے ہوں گے۔ اب ان اہم فیصلوں کے جو اثرات ہیں اور ان اہم فیصلوں پر جو عمل درآمد ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ بڑے یہ ترم مار خان بن رہے تھے۔ عمران خان کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، رگڑے پہ رگڑا دے رگڑا والا حساب تھا۔ نہ کوئی ادارہ ان سے محفوظ تھا، نہ کوئی فوجی سربراہ ان سے محفوظ تھا، نہ کسی انٹیلیجنس ادارے کا افسر یا سربراہ محفوظ تھا۔ اپنی سیاست کے لیے جناب جو جس کا دل آیا، عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا، کبھی ان کو گروہ کہا جاتا ہے، طاقتور گروہ، چند عناصر، جتھا، مرضی کے لوگ، ٹولہ، یہ الفاظ استعمال کیے گئے اداروں کے لیے۔ یہ پڑھ لیں آپ ٹویٹ فواد چودھری کے گزشتہ 2-4 دنوں کے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن آخر کار حکومت وقت جو ہے وہ حرکت میں آئی، اور آپ کو یاد ہوگا، صرف 2 منٹ کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جو گزشتہ دنوں ایک پریس ریلیز آئی تھی ISPR کی جانب سے، اس کے آخر میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ عمران خان اور وہ لوگ جنہوں نے ریاستی اداروں کی قیادت کے اوپر الزامات اٹھائے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ تو حکومت نے اس حوالے سے تمام قانونی مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اہم نوعیت کے مقدمات عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر درج کروائے جا رہے ہیں۔ FIA کے پاس بھی اور متعلقہ تھانے میں بھی یہ کیسز ہوں گے، اور یہ بہت ہی سنگین چارجز ہیں، اور جن سے بچ نکلنا، اور تو اس میں ضمانت بھی نہیں ہو سکتی، جس سے بچ نکلنا عمران خان کا اور ان کے ساتھیوں کا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جو قانونی ماہرین سے مشاورت مکمل کی گئی، اس کے بعد حکومت اور ریاست اس میں خود فریق بن رہی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جو مسودہ تیار کیا گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ اس کی تفصیل جو ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق یہ مقدمات پیکا ایکٹ 2016 اور فوجداری دفعات کے تحت درج کیے جا رہے ہیں، اور ان دفعات کا تعلق فوجی قیادت پر الزامات اور عوام کو بغاوت پر اکسانے سے ہے۔ عمران خان کی جو شوکت خانم کی پریس کانفرنس ہے، اس کو درخواست کا حصہ بنایا گیا ہے۔ پیکا ایکٹ کی جو دفعہ 10 اور 11 ہے، اس کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ پیکا کی یہ جو دفعات ہے، نفرت انگیز تقاریر، جعل سازی اور عوام میں اشتعال پھیلانے سے متعلق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور دیگر کے خلاف مقدمات میں فوجداری دفعات بھی شامل کی جا رہی ہیں، جس میں تعزیرات پاکستان کی جو دفعہ ہے 120B، 124A، 505، 506، 109، 134، اس کو بھی مقدمے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے پریس کانفرنس میں سنگین نوعیت کی الزام تراشی کی۔ یہ درخواست میں ایک موقف اختیار کیا جا رہا ہے۔ ملکی اداروں اور افواج پاکستان پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، دھمکی امیز لہجے میں اداروں کے سربراہان کو مخاطب کیا۔ عمران خان اور ساتھیوں نے منصوبہ بندی کے تحت نفرت انگیزی پھیلائی، عوام اور اداروں میں بغاوت پیدا کرنے اور اداروں کے خلاف جنگ پر اکسایا گیا، اور عمران خان نے ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے اور انتہا پسند ایجنڈا کی تکمیل پر کام کیا۔ تو جب اس قسم کے الزامات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر کارروائی، جس طرح کہ میں نے کہا کہ ریاست اس میں خود فریق بن رہی ہے اور حکومت فریق بن رہی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم قطعی طور پہ بطور قوم نظر انداز اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ فوج ہماری ہے، سرحدوں کی محافظ ہے۔ کر لیں، جس نے جو سیاست کرنی ہے وہ کر لے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس سیاست میں اگر آپ فوجی جوانوں کو، فوجی افسروں کو، اداروں کو گھسیٹیں گے اپنی اس ناپاک سیاست کے لیے، تو ظاہر ہے پھر تو افراتفری ہوگی، خانہ جنگی ہوگی، سول جنگ ہوگی۔ یہ چیزیں جو ہیں، یہ میٹر اس وجہ سے بہت زیادہ کرتی ہیں کہ ادارے کی اپنی جو بقا ہے وہ لگی ہوئی ہے، داؤ پہ لگی ہوئی ہے۔ سچویشن جو ہے وہ اتنی خراب اس عمران خان نے کر دی کہ جو لوگ اس کو لے کر آئے، جنہوں نے اس کو پالا پوسا، سارا کچھ اقتدار کی ایوانوں تک پہنچایا، چلایا، ان کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے اور مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کل بھی ایک دھمکی دے دی۔ کل کی دھمکی میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک فوجی افیسر کے ساتھ دوسرا افسر تھا جو کنٹرول روم میں موجود تھا، میں اس کا نام بھی بتاؤں گا، یہ بلیک میلنگ ہے۔ اور گزشتہ دنوں فیصلے ہوئے،
اس کا ایک جاتے جاتے بالکل ختم کر رہا ہوں بات کو، جاتے جاتے آپ کو بتا دوں اس میں بنیادی نوعیت کا فیصلہ یہی تھا کہ ریاست ایسے لوگوں سے، ایسے گروہوں سے، ایسی سیاسی جماعت سے قطعی طور پر بلیک میل نہیں ہوگی۔ جس طرح کی باتیں یہ کر رہے ہیں اور اداروں کو یہ الزام تراشی کر رہے ہیں، اداروں کے اوپر، فوج کے اوپر، نفرت، تقسیم، تعصب کا جو ایجنڈا ہے، یہ ایجنڈا قطعی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اگر یہ ایجنڈا کامیاب ہوتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ملک کے اندر کیا کیفیت ہوگی۔ دھرنا ہے، احتجاج ہے، ہنگامے ہیں، جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں، آپ کی وہاں پہ اپنی حکومت ہے، پنجاب میں جو مرضی کرتے پھریں، لیکن ایک میسج واضح طور پر دیا گیا ہے کہ ایک ریڈ لائن آپ نے کراس کر لی، اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کے بعد اب قانون اپنی حرکت میں آ رہا ہے اور یہ ایک بڑے بنیادی نوعیت کے فیصلے کر لیے گئے ہیں، اور ان بنیادی نوعیت کے فیصلوں کے تحت ہی عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے یہ قانونی کارروائی کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔